أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رنگ لائے گی کب میری آہیں رنگ لائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے جب نظر آئے وہ سبز گنبد جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائے جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے
افسانہ غم سنائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپ کے یہ مانگے دعائیں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپ کے یہ مانگے دعائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، تیرے در پہ میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائے، تیرے در پہ میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پہ یہ مانگے دعائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپ کے یہ مانگے دعائیں، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہیں تجھ پر لوٹائے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہیں تجھ پر لوٹائے، سارے عالم میں پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے، سارے عالم میں پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے، رنگ لائے گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا صدق الله العظيم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور اسی طریقے سے جو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روحانی مرض کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس مرض سے بچنے کا قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یعنی انسان کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، جو بہت زیادہ دل میں جگہ دیتا ہے گمان کو تو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی منع فرمایا ہے۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں، بدگمانی کے اسباب کیا ہے، عوامل کیا ہے، بدگمانی کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اس پر کچھ معروضات پیش کریں گے۔ بدگمانی کہتے ہیں کسی کے متعلق غلط گمان کرنا، بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے کسی کے متعلق جھوٹا گمان کرنا، یہ بدگمانی کہلاتا ہے۔ اور یہ مرض دیگر روحانی امراض کی طرح آج ہم سب میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان یہ جھوٹ ہوتے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن، کہ بھئی تم بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانی تو سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ۔ اور اسی طرح حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ تو شریعت ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیتی ہے اور بدگمانی سے، برا گمان رکھنے سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب علماء نے ذکر کیا ہے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونا۔ جو انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، جو انسان اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتا ہے، ذکر کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کے دل میں بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ جیسے اگر انسان کسی کمرے کی لائٹ بند کر دیں یا کسی جگہ کی لائٹ بند کر دیں تو وہاں پر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان روشنی کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں چھپ جاتی ہے۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حشرات الارض، یہ کیڑے، یہ نکلتے ہی اندھیرے میں ہیں، ان کے نکلنے کا سبب ہی اندھیرا ہے، جہاں روشنی ہو وہاں عام طور پر نہیں نکلتے۔ تو جب انسان اپنے دل کو اللہ پاک کی یاد سے روشن نہیں رکھتا
ذکر الہی سے دل کو منور نہیں رکھتا تو اس کا دل یہ تاریک ہو جاتا ہے، اور اس تاریکی کی وجہ سے بدگمانی کے کیڑے اس کے دل میں نکلنے لگتے ہیں۔ پھر ایسا شخص ہر ایک سے بدگمان رہتا ہے، کسی سے اچھا گمان نہیں رکھتا، ہر ایک سے متعلق بدگمانی، غلط سوچ، منفی سوچ، اور بدگمانی تو ہوتی ہی بے بنیاد ہے، اس کی تو بنیاد ہی گویا کہ جھوٹ پر ہے، ایک غلط سوچ پر ہے کہ بھئی فلاں ایسا ہے یا فلاں ایسا ہو سکتا ہے، نہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ مجھے اس کی حقیقت معلوم ہے، نہ میرے پاس کوئی دلیل اور ثبوت ہے، لیکن بس کسی نے ورغلا دیا، یا دل کے اندر بس خیال آ رہا ہے۔ وہ خیال اس لیے آ رہا ہے کہ دل اللہ پاک کی یاد سے غافل ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، دل غافل ہو چکا ہے، تو بجائے خوشگمانی کے، نیک گمان کے، اس میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو دل کے اندھیرے کی وجہ سے جب اللہ پاک کی یاد سے روشن نہیں ہوتا تو اس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح بزرگوں نے مثال دی کہ پانی کئی عرصے تک اگر کسی جگہ ٹھہر جائے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن چلتا ہوا جو پانی ہوتا ہے مائع جاری، وہ متاثر نہیں ہوتا، اور جو مائع راکد ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے کچھ عرصے بعد وہاں کچرا جمع ہونا شروع ہوتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، غلاظت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کا دل اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جائے، ساکت ہو جائے، تو پھر اس کے اندر بدگمانی کی غلاظت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس کا سبب آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ بدگمانی کا سبب پیدا ہونے کا علماء نے کیا لکھا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غفلت۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی یاد کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام۔ اسی طرح اس کا دوسرا سبب انسان کا بہت زیادہ سوچنا یا گمان کرنا۔ عام طور پر انسان جب ہر ایک کے معاملات میں دخیل ہونے کا عادی بن جائے، بجائے اپنی فکر کے، اپنے اصلاح کی فکر کے، انسان دوسرے کے عیبوں کی تلاش میں لگ جائے، پھر یہ بدگمانی کا مریض بن جاتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے نا، کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو دوسروں کی آنکھوں کے تنکے نظر آتے ہیں، اپنی آنکھ کے شہتیر سے غافل ہوتا ہے۔ یہی مثال اس کی بن جاتی ہے، یہ دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکال لوں۔ اب اگر اس کو عیب نظر نہیں آ رہا، ملا نہیں، تو اپنی طرف سے بدگمانی کرے گا۔ کسی کے مال کو دیکھ کر بدگمان ہونے لگ گیا کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، یہ تو دن بدن مالدار ہو رہا ہے، ضرور کوئی حرام ذرائع ہے آمدنی کے، یا اس طرح کا کام۔ اب ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جھوٹ پر اس نے اس کی بنیاد رکھ دی۔ کسی کی ترقی دیکھ لی، کسی کے اسباب کو دیکھ لیا، تو اب کیا ہے بھائی کہ جھوٹا گمان کرنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیں یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ چھوٹا مرض نہیں ہے، بلکہ جو بدگمانی کرتا ہے بغیر کسی دلیل اور بنیاد کے، ایسے لوگوں سے پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کے متعلق بدگمانی کی، اور ظاہری بات ہے اس بدگمانی کے نتیجے میں انسان غیبت بھی کر لیتا ہے اور بہتان بھی لگا لیتا ہے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے۔ تو جب بغیر ثبوت کے ہوتا ہے، دلیل کے یہ بات ہوتی ہے، تو اس کی پکڑ ہوگی کہ بھئی تم نے فلاں کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی، کردار کشی کی کوشش کی اور اس سے بدگمانی کی، تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت تھا؟ اور ظاہری بات ہے جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، اس کو پھر سزا ملے گی۔ اسی لیے انسان بدگمانی کے مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچائے، بدگمانی کے۔ تو یہ ایسا خطرناک اور مہلک مرض ہے۔ تو بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک علاج یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدگمانی کے مواقع سے بھی بچائے۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا مواضع التہم،
بدگمانی کے مواقع سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کسی ایسی جگہ پر بھی نہ جائے جہاں پر اس کے متعلق کوئی لوگ غلط سوچ لے، غلط گمان کر لے۔ مثال ایک پیش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا ماحول ہے جہاں کوئی غلط کام ہوتا ہو، یا موجودہ معاشرے میں ایک آسان مثال سینما ہے، بھئی وہاں لوگ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے ایک نیک صالح آدمی تو نہیں جائے گا، لیکن یہ جا کے وہاں کھڑا ہو گیا ایسے ہی دروازے کے پاس، یا قریب میں کھڑا ہو گیا، یا کسی بس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا، لیکن کھڑا ہوا اس سے قریب ہے۔ اب کوئی جاننے والا گزرا، اس نے کہا وہ صوفی صاحب بھی آج کھڑے ہوئے ہیں اور یہ یقیناً فلم دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ اپنی کسی کام سے تھا، کسی مقصد سے جا رہا تھا، کسی نے دیکھ لیا، اب ظاہری بات ہے اس نے کوئی تحقیق کرنی ضروری نہیں سمجھی، بلکہ مشہور کر دیا کہ بھئی فلاں صاحب جو ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بھی سینما چلے گئے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے بھی دور رہے، ایسے مواقع سے بھی دور رہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی موقع پر کسی معاملے میں یہ محسوس ہو کہ فلاں کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس بات کی وضاحت کر دے، اس بات کو مجہول نہ چھوڑے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے تشریف لائی مسجد کے دروازے پر۔ آپ علیہ السلام کوئی ضروری بات فرما رہے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے، اتنے میں دو صحابہ کا قریب سے گزر ہوا، وہ گزر گئے، خاموشی سے آپ علیہ السلام نے بلایا، ان صحابہ کو آپ علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، اور بلا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، یہ جو میرے ساتھ خاتون کھڑی ہے یہ میری اہلیہ زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سبحان اللہ، ہم ایسا گمان یا تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسا دوڑتا ہے جیسا خون گردش کرتی ہے۔ علماء نے یہاں نکتہ لکھا، اب دیکھیں صحابہ کتنی مقدس جماعت ہے، اور سامنے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، ساتھ میں ازواج مطہرات میں زوجہ محترمہ ہے، سب مقدس ہستیاں، لیکن آپ علیہ السلام بلا رہے ہیں، وضاحت فرما رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے نکتہ لکھا کہ اگر صحابہ کے دلوں میں معمولی سا اگر شائبہ بھی پیدا ہو جاتا وہ ایمان سے محروم ہو جاتے، تو آپ علیہ السلام نے بلا لیا کہیں ایسا نہ ہو کوئی خیال بھی آ جائے اور ایمان سے محرومی ہو جائے۔ اور اسی طرح امت کو اس میں سبق بھی دیا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، ایسا معاملہ ہو، کسی کے بدگمانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تمہیں محسوس ہو، تو اس کو بلا کے معاملے کی وضاحت کر دو۔ بعض دفعہ ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ سامنے والا چونکہ خود نیک پاک صاف آدمی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی سبھی میری طرح کے خیالات شامل ہوں گے، اس لیے وہ وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن ظاہری بات ہے دنیا میں ہر انسان کی ذہنی سطح مختلف، ہر انسان کی سوچ مختلف، کوئی مثبت سوچ کا حامل، کوئی منفی سوچ کا حامل، کوئی اچھی سوچ کا حامل، کوئی بری سوچ کا حامل۔ تو اس میں بعض دفعہ پھر کیا ہے بھئی جھوٹا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہے۔ اور آج یاد رکھیں، آج باطل کے لیے سب سے کارگر ہتھیار یہی ہے کہ ایسے افراد جو دین کا کام کر رہے ہیں یا دین کے شعبوں سے منسلک ہے اور مضبوط انداز میں کام کر رہے ہیں، تو یہ ہتھیار استعمال ہوتا ہے کہ بھئی انہی کے افراد میں دلوں ذہنوں کے اندر تشویش پیدا کر دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں نا نئے جو ہے چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں، نئی نئی باتیں اٹھائی جاتی ہے، کبھی کیا کبھی کس بنیاد پہ، کبھی فلاں بزرگ جو ہے نا آپ کے وہ تصویر میں آئے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ تصویر کھینچ لی گئی، کہ میں نے خود دیکھی ہے بھئی انہوں نے تصویر کھنچوائی ہے۔ اب میں کھنچوانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے کھینچ لی، انہوں نے تو نہیں کہا میری تصویر کھینچے، میں پوز دے رہا ہوں آپ سامنے سے آئے، لیکن میں نے کیا کہا بھئی انہوں نے کھنچوائی ہے۔
کسی نے آج کل تو سب کے پاس موبائل ہے، چپکے سے موبائل نکال کے ویڈیو بنائی، میں نے کہنا شروع کر دیا فلاں بھی ویڈیو بنواتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، میں نے جب یہ الفاظ کہے کہ تصویر کھنچوائی ہے یا ویڈیو بنوائی ہے، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے، تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں بزرگ پر یا کسی پر بھی، کسی مسلمان پر جب یہ تہمت لگائی یا بدگمانی کی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو واقعی ایسا کیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے میں تھے، جب ایک کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضرت خالد ابن ولید پھر بھی آگے بڑھے اور ان کو قتل کر دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا۔ جب واپس آئے تو کسی نے تذکرہ کیا کہ اس طرح واقعہ ہوا اور اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن حضرت خالد نے ان کو پھر بھی مار دیا۔ آپ علیہ السلام نے بلایا اور انتہائی ناراض ہوئے، انتہائی کہا کہ تم نے ایسا کیوں عمل کیا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے ڈر کی، موت کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ بار بار فرماتے رہے اور فرمایا کہ اللہ میں اس عمل سے، خالد کے اس عمل سے برات کا اظہار کرتا ہوں، حالانکہ وہ ایک کافر تھا اور ایک احتمالی بات تھی۔ تو پھر بھی آپ علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے، حضرت خالد کو فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ آج تو ہم دوسرے کی سوچ بھی اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں کہ بھئی فلاں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے، فلاں کے اس عمل کا سبب یہ ہے۔ آج خوشگمانی تو ہمارے مزاج سے ہی نکل گئی ہے، اچھا گمان۔ علماء نے بدگمانی کا ایک علاج یہ بھی لکھا، ایک تو میں نے عرض کیا کہ انسان اول تو خود ہی ایسے مواقع سے بچے تاکہ کوئی موقع نہ آئے، لیکن جو بدگمانی کا مریض ہے اس کے علاج کے لیے یہ بات بھی ذکر کی کہ اگر دل میں شیطان کوئی بدگمانی لائے، انسان اچھی تعویل کر لے، انسان اس کی کوئی اچھی تعویل کر لے کہ بھئی اس نے اس وجہ سے شاید یہ عمل کیا ہوگا اور یہ وجہ اس کی نہیں ہو سکتی، کوئی تعویل کر لے، اس کی اچھی تعویل کر لے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی کا عمل دیکھ لے، اس میں 99 احتمالات برائی کے منفی ہو، ایک احتمال اچھائی کا نکلتا ہو تو اس اچھائی کے پہلو کو لے لے، اس اچھائی کے پہلو کو لے لے اور برائی کے 99 پہلو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان منفی سوچنے لگے ہیں۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، کشتی میں سوار تھے، سفر کر رہے تھے اور سر منڈایا ہوا تھا تازہ تازہ، کچھ اوباش قسم کے نوجوان بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ تو ہوتا ہے بعض دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میاں، سر منڈایا ہوا، ایک کو شرارت سوجی اور آ کے آہستہ سے ہاتھ پہ سر پھیرنا شروع کیا شرارتاً۔ حضرت اپنے مراقبے میں مصروف تھے، سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ دوسرے کو شرارت سوجی، وہ آیا ہلکا سا ایسے چپت لگا دی، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ اللہ پاک نے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا کہ علی ہجویری، ان لوگوں نے بڑی گستاخی کی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ان کو کشتی سمیت غرق کر دوں، یہ سب ڈوب جائے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہ اگر آپ ڈبونا چاہتے ہیں تو اللہ ان کی دل کی کشتی کو ڈبو دے، ان کے دل کو بدل دے، پلٹ دے۔ یہ دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، لکھا ہے سب کے سب حضرت کے ہاتھ پر توبہ تائب ہوئے، اپنے وقت کے اولیاء بنے۔ تو یہ دیکھیں، ایک بدگمانی کے پہلو کو نہیں لیا، بد دعا نہیں فرمائی۔ تو جو نیک اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ بدگمان نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کشتی میں، برابر میں ایک دوسری کشتی گزری جس میں کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں سوار تھے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے، پینے پلانے میں مصروف تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بددعا فرما لیجئے، ان کے حق میں بددعا فرما دیں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اس طرح، حضرت ذوالنون مصری، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت بددعا فرمائیں گے،
تو حضرت نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ جس طرح تو نے ان کو دنیا کی خوشیاں دی ہے اے اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما دے۔ تو یہ تو ایک دعا تھی۔ تو لکھا ہے کہ وہ سب کے سب آئے توبہ طائب ہوئے۔ تو یہ نیک اللہ والے، آج ہم کیوں بدگمانیوں کا شکار ہیں؟ اعمال کمزور ہے، دل ذکر کی غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تاریک ہو چکا ہے، تو خوشگمانی تو دل میں آتی نہیں ہے، بدگمانی ہی آتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے دو مرید تھے، آپس میں نہیں بنتی تھی۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہر طبقے میں حسد ہوتا ہے۔ تو ایک مرید وہ تھا جس نے بڑی جلدی ترقی کی، اور دوسرا وہ تھا بڑا عرصہ ہو گیا تھا، تو وہ اس سے حسد بہت کرتا تھا، اور اس کی کوشش تھی کسی طریقے سے اپنے شیخ یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ان سے بدظن کرا دے۔ موقع کے انتظار میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو دوسرے تھے ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کو موقع کا انتظار تھا، دوڑتا ہوا آیا حضرت حاجی صاحب کے پاس اور کہا حضرت میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں جو فلاں آپ کا مرید ہے اور بہت قریب ہے، میں نے خود دیکھا، میرے پاس ثبوت ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اور یقین تھا کہ بھئی اب تو حضرت اس سے بدگمان ہو جائیں گے، اس کو نکال دیں گے اپنی خانقاہ سے۔ حضرت نے لاپرواہی سے جواب دیا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک کا بندہ ہے، اللہ پاک کی صفت مذل کا پرتو اس پر پڑ گیا ہوگا، غلطی ہو گئی اس سے، بات آئی گئی کر دی۔ تو بعض لوگوں کا مشغلہ یہ بن جاتا ہے، مشغلہ جس کو کہتے ہیں ہابی، کہ بھئی لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کرو، اس کو اس سے بدگمان کرنا، اس کو اس سے بدگمان کرنا، اس کو اس سے بدگمان کرنا۔ بعض لوگ اس کے مریض بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر سامنے والے کا ایمان مضبوط ہو، اللہ پاک سے تعلق جوڑا ہوا ہو، مضبوط ہو، یہ کبھی بدگمان نہیں ہوگا۔ بدگمان انسان تب ہونے لگتا ہے جب اللہ پاک سے تعلق کمزور ہو۔ اور علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے، اب تو دیکھیں کتنی تنزلی کا زمانہ آ گیا کہ انسان بعض دفعہ اپنے ماں باپ تک سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ آئے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ میرے والد ہیں، بس یہ میرے مخالف ہو گئے ہیں اور میرا برا چاہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے یہ میری دشمن بن گئی ہے۔ بھائی سے بدگمان ہے، کہتے ہیں میرا بھائی جو ہے بس یہ میرا مخالف ہے۔ یہ شیطان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے نا دلوں میں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے شیخ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرا فلاں سے تعلق ہے لیکن پتہ نہیں وہ یہ کرتے ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے۔ کوئی اپنے اساتذہ سے بدگمان۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ آئینے کی مانند ہوتا ہے، یاد رکھیں شیخ آئینے کی مانند ہے۔ آئینے میں انسان جب اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اگر چہرے پر کوئی عیب ہو تو وہ نظر آئے گا یا نہیں؟ نظر آئے گا۔ تو عیب آئینے میں ہے یا اپنے چہرے میں ہے؟ وہ اپنے چہرے میں ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب۔ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، ان کے واقعات آپ حضرات سنتے ہیں۔ دہلی میں حضرت کی خانقاہ ہے، خانقاہ مظہری، اور حضرت کا مزار ہے۔ الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی دسمبر میں، خانقاہ مظہری جانا ہوا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی۔ بڑے انوارات اور روحانیت وہاں پر ہے، بہت بڑے شیخ تھے، بڑے نازک مزاج بھی تھے۔ واقعات آپ حضرات نے سنے ہیں۔ ایک ہندو آیا ان کے پاس، اور اس ہندو نے حضرت سے کہا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے۔ کشف القلوب سمجھتے ہیں کہ انسان توجہ کر لے، مراقبہ کر لے اور سامنے والے کے دل کی کیفیت اس پر ظاہر ہو جائے۔ اللہ والوں کو بعض دفعہ یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، چونکہ وہ اپنے دل کو آئینہ بنا دیتے ہیں، اتنا صاف کر دیتے ہیں میل کچیل سے کہ ان کا دل آئینے کی مانند ہو جاتا ہے۔ جب ان کا دل آئینے کی مانند ہوتا ہے تو پھر ان پر سامنے والے کی حالت منکشف ہوتی ہے۔ تو وہ ہندو آیا، اور سادھو وغیرہ تھا ہندوؤں کا جو مذہبی، کہا کہ حضرت مجھے کشف القلوب حاصل ہے، میں جب لوگوں کے دل پر توجہ کر لیتا ہوں تو مجھے اس کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ کیفیت کیسے حاصل ہوئی؟ کہا میں نے اس کے لیے مجاہدہ کیا، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں
کہ اگر کوئی ہندو یا غیر مسلم ہے لیکن وہ بھی اس طرح کی ریاضت، محنت، مشقت، مجاہدہ کر لے تو یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس کے لیے بڑی مشقت کی اور اپنے نفس کے خلاف عمل کیا، یعنی جو نفس چاہتا تھا وہ نہیں کرتا تھا، جو نفس نہیں چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اپنے نفس کے خلاف کام کیا ہے طبیعت کے، تب یہ کیفیت حاصل ہوئی۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میرے دل کی طرف توجہ کر لو، تو اس نے حضرت کے دل کی طرف توجہ کی۔ حضرت نے فرمایا کیا کیفیت ہے، کیا نظر؟ اس نے کہا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، آپ کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، کہ تمہیں وقت مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کے خلاف کام کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوتا، یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کر لو، مسلمان نہیں ہونا چاہتا، نہیں ہونا چاہتے تو اپنے نفس کے خلاف کام کرنا ہے نا۔ اب یہاں پہ وہ پھنس گیا، حضرت توجہات دے رہے تھے، اب یہاں پہ وہ پھنس گیا۔ حضرت نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہونا نہیں چاہتا، نہیں ہو رہا تو نفس کے مخالف کام کرنا ہے۔ حضرت توجہ دے رہے تھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا حضرت نے فرمایا کہ اب میرے دل کی طرف توجہ دو۔ پھر جب وہ مراقب ہوا، توجہ دی، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ انوارات ہی انوارات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی، پہلے جب تم نے توجہ دی تمہارے دل میں کفر تھا، اندھیرا تھا، چونکہ سامنے آئینہ تھا، تمہیں اپنے دل کی وہ تاریکی نظر آ رہی تھی۔ اب جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمے کا نور تمہیں حاصل ہو گیا ہے، ایمان کی روشنی تمہیں مل گئی ہے، اب تمہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنے دل پر محنت کر لے، اللہ پاک اس کو فراست عطا فرماتے ہیں، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں بدگمانی نہیں آتی، یہ بدگمانی کا مریض نہیں بنتا۔ تو دل جب غافل ہوتا ہے اللہ پاک کی یاد سے، اعمال سے، اور اعمال والی زندگی نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھے کہ پھر دل کے اندر بدگمانیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ پاک سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ میں تو پتہ نہیں، میرے تو حالات اچھے ہی نہیں ہو رہے، فلاں کہ اللہ پاک نے حالات اچھے کیے، میرے تو ہو ہی نہیں رہے، میں یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ تو اللہ پاک سے بدگمانی ہے۔ اس طرح کے جملے کہتے ہیں نا، خطرناک جملے ہیں کہ پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں اللہ پاک کو، مجھ پہ ہی برے حالات آ رہے ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے۔ تو جب انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں پھر اس انسان بدگمانی کا مریض بن جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر بدگمانیاں آتی ہیں، دل کے اندر پھر تاریکی آ جاتی ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر، جن کا واقعہ بھی آپ حضرات نے اس دن بیان میں سنا حضرت مفتی صاحب سے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت سے کہا کہ آپ کی مجلس ہوتی ہے، تفسیر کا درس ہوتا ہے قرآن کا، فلاں شخص بھی آ کے اس میں بیٹھتا ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ غلط آدمی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کو اپنے قریب مت آنے دیں، اپنے ساتھ مت بیٹھنے دیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ بھائی ہماری مثال تو دھوبی کی طرح ہے، اس طرح دھوبی کیا کرتا ہے، اس کے پاس میلے کپڑے آتے ہیں یا صاف؟ میلے کپڑے ہی جائیں گے، کوئی صاف نئے کپڑے تو دھوبی کے پاس نہیں بیچتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کپڑے میلے ہیں، وہ اس کو دھو کر صاف کر لیں۔ فرمائے بھئی ہمارے پاس تو ایسے ہی ہمارے بھائی آئیں گے کہ ان کے دلوں کو ہم صاف کریں گے، اگر دل پہلے سے صاف ہے وہ کیوں ہمارے پاس آئیں گے؟ تو آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلق نہیں رکھنا، تو یاد رکھیں بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی ہماری مثال تو دھوبی کی طرح ہے۔ تو آج بدگمانیاں کرنی تو بڑی آتی ہے، ہر انسان بدگمانی میں ماہر ہے اور خود سوچ اور فکر سے بڑی بڑی عمارتیں قائم کر لیتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ اور جب منفی سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے تو پھر انسان کسی کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا۔ دیکھا ہوگا آپ حضرات نے نا، بعض آدمی
یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے کہ بھئی میرے علاوہ کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں. آپ کسی کے متعلق پوچھ لے کہیں گے بھئی صحیح نہیں ہے، بھئی فلاں ہے، بھئی وہ بھی صحیح نہیں ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ حضرت بس تو کوئی صحیح آدمی ہے ہی نہیں، اور فلاں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بدگمانی کا مریض ہے، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، علاج کرنا پڑے گا. میں نے کہا اچھا. میں نے اس کو تنہائی میں بلایا اور تنہائی میں نے اس سے کہا کہ فلاں مرض تمہارے اندر نہیں ہے، تم فلاں عمل نہیں کرتے ہو، فلاں عمل میں مبتلا نہیں ہو. ایک ایک چیز کا اس نے اقرار کیا، اس گناہ میں بھی مبتلا ہوں، اس میں بھی. کہا کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا. تو یاد رکھیں جو اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں ان پر حال منکشف ہو جاتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم حضرت کی مجلس میں جاتے تھے، دارالفتاء والارشاد نازم آباد. جمعے کے دن مجلس ہوتی تھی، تو ایک مجلس میں حضرت ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جو مجلس میں بیان فرما رہے تھے، بیان میں حضرت نے فرمایا کہ جتنے ساتھی مجلس میں موجود ہے ایک ایک کے متعلق میں بتا سکتا ہوں کون کس گناہ کے اندر مبتلا ہے. تو اللہ پاک کے حالات منکشف کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، نشاندہی نہیں کی، نام نہیں لیا اس کی، لیکن فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے اور بے حجابانہ بے محابانہ مجلسوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر، ان کو کشف القلوب بھی حاصل تھا، کشف القبور بھی حاصل تھا، صاحب کشف تھے. تو ایک مرتبہ کسی شخص کے دل میں آیا کہ حضرت کا امتحان لیتے ہیں. بعض لوگ بزرگوں کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، کچھ فروٹ خریدے، آدھے جو ہے حرام مال سے خریدے، آدھے حلال پیسوں کے خریدے، اور جو حرام پیسوں کے تھے اس پر کوئی اپنے طور پر خفیہ بالکل کچھ نشان لگا دیے، اور حضرت کی خدمت میں اور کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، یہ پھل لایا ہوں، سامنے رکھ دیے. حضرت نے اس طرح دیکھا اور اس میں جو حرام مال کے تھے اس کو ایک ایک کو اٹھا کے الگ کر دیا اور کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، حرام کے مال حرام پیسوں کے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ صاحب کشف بزرگ ہے. تو اس نے عرض کیا حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا، تم میرا امتحان لینے آئے تھے، تم تو مجھے آزمانے آئے تھے، امتحان لینے آئے تھے، امتحان ہو گیا، میں تمہیں بیعت نہیں کرتا ہوں. تو آج ہم بدگمانی کے مریض بن چکے ہیں. آج ہم اپنی نظروں میں ہر ایک کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم علماء کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم مشائخ کا وزن کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں، کون بھاری ہے کون ہلکا ہے، میری اپنی اوقات کیا، میرے اپنے اعمال کیا. میں تبصرے کر رہا ہوں آج بزرگوں پر، بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں. باطل کا تو یاد رکھیں آج طریقہ اور مشن یہی ہے، ہدف یہ ہے کہ یعنی مسلمانوں کو ان کے مذہبی پیشواؤں سے الگ کر دو. مثال لکھی نا علماء نے، ایک ریوڑ جب ہوتا ہے اس ریوڑ کے ساتھ جب چرواہا ہو، کوئی جانور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھیڑیا قریب نہیں آ سکتا. لیکن جب ان جانوروں کے گلے کو اگر اکیلا چھوڑ دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا حشر ہوگا، بھیڑیا آ کے ایک ایک کو چیر پھاڑ لے گا. علماء کی مثال تو نگران نگہبان کی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علماء دین کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کے ایمان کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ جو صوفیہ مشائخ سلاسل والے حضرات لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ علماء، دینی طبقہ، دعوت و تبلیغ، تصوف و سلوک، اہل مدارس، اہل مساجد، لوگوں کو ان سے کاٹ دو پھر معاملہ آسان ہے. آج یہی محنت چل رہی ہے. اور ظاہری بات ہے اس طرح تو آسان نہیں ہے کہ بھئی سامنے ہم کوشش کر لیں. اللہ پاک نے ایمان والوں کے دلوں میں یاد رکھے اپنے مذہبی شعائر
عبادت گاہ مذہبی شخصیات کی عقیدت تو رکھی ہے، جیسے بھی گیا گزرا دور ہے، لیکن الحمدللہ ایمان باقی ہے، وہ ایمانی جذبے ہیں۔ مسجد کا احترام مسلمان کے دل میں ہے، علماء کا احترام مسلمانوں کے دل میں ہے، اپنے امام کا احترام لوگوں کے دل میں ہے، اپنے استاذ کا، اپنے مشائخ کا الحمدللہ موجود ہے اس گئے گزرے دور میں بھی۔ تو کیا ہے بھئی اس کا طریقہ کہ بدگمانیاں پیدا کر دو۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج کل جو چینل میڈیا چل رہے ہیں، کبھی کیا چٹکلا چھوڑیں گے، کبھی نماز میں کوئی اعتراض کریں گے، کبھی زکوٰۃ پر اعتراض ہوگا، اور یہ وہ طبقہ ہے یاد رکھے حقیقت میں کہ جس کی اپنی صورت، اپنا چہرہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، لباس بھی یہود اور نصارہ والا، چہرہ بھی یہود اور نصارہ والا، دین اور ایمان سے خالی، نہ قرآن کا علم، نہ تفسیر کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ اصول حدیث کا علم۔ ہر ایک کو شوق ہے کہ میں لیکچر دوں گا کسی مذہبی موضوع پہ۔ کوئی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے آج، جا کے ڈاکٹر کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ جائے یا اس کو مشورے دینے لگے، یہ جرت ہم نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے، اگر وہ کوئی بھی ہم آنکھیں بند کر کے اس طرح جو ہے اس سے دوائی لیتے ہیں، جو بھی ہے آمنا وسلمنا۔ گھر تعمیر کرنے کے لیے انجینئر بولا ہے، ہم اس میں جرت کرتے ہیں بولنے کی کہ ایسا نہیں اور ایسے ہو گئی، بھائی تمہارے اس فن سے تعلق نہیں ہے تو تم کس لیے بول رہے ہو؟ لیکن یہ دین اتنا ایک لاوارث رہ گیا ہے، دین کو آج ہم نے تختہ مشق بنا لیا ہے، جو چاہا مذہبی اسکالر بن گیا، جو چاہا اپنے آپ کو دینی اسکالر بنا لیا، کوئی قرآن کا درس دینے لگ گیا، کوئی حدیث کا مدرس بن گیا۔ یہ دین اتنا لاوارث نہیں ہے، اور یاد رکھیں یہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن اور حدیث کی کتاب کے سامنے بیٹھ جائے۔ ترجمہ دیکھ لینا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو حدیث کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی گہرائی ہے، حدیث کی گہرائی ہے، وہ سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج ہم دین سیکھ رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے، آج ہم متقی بننا چاہتے ہیں میڈیا چینل دیکھ کر۔ ایک چیز خود بجائے خود درست نہیں ہے، بیٹھا ہوا آدمی وہ قرآن اور حدیث سے ناآشنا ہے، اس کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، دین نہیں پڑھا ہوا، قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، حدیث پڑھ نہیں سکتا، ہم اس سے آج دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا ہے، گھر بیٹھے بس میں دین سیکھ لوں۔ تو یاد رکھیں یہ آج مال کے ڈاکو سے زیادہ خطرناک ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں تشویش۔ اب بیٹھیں گے نا کیا موضوع چھڑے گا بھائی، مشاجرات صحابہ پہ بات کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پہ تھے یا فلاں حق پہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ برحق تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ برحق تھے، یہ فیصلہ ہم کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے مرتبے کے صحابی، چوتھے خلیفہ راشد، حضور علیہ السلام کے چچزاد بھائی، آپ علیہ السلام کے داماد، اہل بیت میں سے۔ دوسری طرف بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، کاتب وحی، دونوں ہمارے لیے قابل احترام، دونوں رضی اللہ عنہم، دونوں کو اللہ پاک نے کامیابی کا پروانہ دے دیا، ان کا معاملہ تو ہو گیا، وہ تو کامیاب گئے ہیں۔ آج میں بیٹھ کے اس مسئلے کو کورید رہا ہوں، اور آج میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں جج بن کر کہ یعنی فلاں حق پہ تھا اور فلانا حق تھا۔ تو بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا ہے کہ وہ سب حضرات تو کامیاب چلے گئے دنیا سے، لیکن ہم اس معاملات میں بول کر دنیا سے خود ناکام چلے جائیں، کتنی خسارے والی بات ہوگی۔ ایسے موضوعات کو آج اٹھایا جاتا ہے اور کیسے کیسے سوالات پھیلائے جاتے ہیں۔ آج مارکیٹ میں اگر فارغ بیٹھ گئے، بھئی کہاں نہیں رہے، چلو بھئی کسی دینی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، اور پھر سوالات بھی کیا ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں صحابی تھے یا فلاں پیغمبر تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا، اور جو دمبا تھا وہ قربانی کا وہ کہاں سے آیا، اور اس طرح بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لے۔ دین سیکھنا ہے کسی عالم کے سامنے، استاذ کے سامنے بیٹھ کر علم سیکھنا ہے، لیکن آج ہمیں ان چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر علماء سے بدگمانیاں پیدا ہو گئی، بدزنی پیدا ہو گئی۔ آج دیکھ رہے ہیں نا آپ کسی بھی معاملے کہتے ہیں بھئی یہ مولوی سارے ایسے ہیں اور مولویوں نے یہ کیا ہے۔ یاد رکھیں آج جو ہمارا یہ ایمان محفوظ ہے یہ علماء کی برکت ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں۔ اور آج یہ سازش ہو رہی ہے کہ مسجد سے، مدرسے سے،
علماء سے، اہل علم سے ان لوگوں کو کاٹ دیا جائے۔ جب کاٹ دیا جائے گا پھر دین کون سکھائے گا؟ پھر دین وہی سکھائے گا جو ٹی وی چینل پر بیٹھا ہوا ہے، وہ دین سکھائے گا۔ ہم اس سے پھر دین سیکھیں گے، کس سے اور دین سیکھیں گے؟ تو یاد رکھیں یہ بدگمانی کا جو مرض ہے یہ بڑا خطرناک مرض ہے، اور جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے اور جب انسان اپنے دل کی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے پھر یہ بدگمانی کا مریض بن جاتا، خود بھی بدگمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس مشن پہ لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھ گیا تو ادھر کسی اور کے خلاف بات شروع کر دی، اس کو جو ہے فلاں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف۔ کتنا بدترین اور بھیانک کردار ہے۔ آج ہم بجائے جوڑ کے توڑ پیدا کر رہے ہیں، اولاد کو ماں باپ سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھائی کو بھائی سے توڑا جا رہا ہے، شاگرد کو استاد سے مخالف کیا جا رہا ہے، استاد کو شاگردوں سے بدظن کیا جا رہا ہے، مرید کو شیخ سے علیحدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، شیخ کو مرید سے بدظن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، عوام کو، لوگوں کو مذہبی پیشواؤں سے بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہے یا نہیں ہے یہ سلسلے؟ باقاعدہ اس پر محنت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فاسد ذہن ہوتا ہے، یہ جو منفی سوچ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ ان کا ہدف، مشن اور ترتیب یہ ہے، اور ہم مسلمان بھی اس میں بعض دفعہ شریک ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی اسی طرح ہے۔ اب ایک بات آئی، میسیج ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک اس کا بادشاہ ہے، جو چیز آ گئی بھئی آگے ہزاروں افراد کو نقل کر دی، حالانکہ حدیث میں کتنی سخت وعید آئی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرے۔ یہ افواہیں کس طرح؟ افواہ کسے کہتے ہیں؟ منہ کی بات۔ مجھے کوئی بات کسی نے کی، اب مجھے معلوم نہیں ہے سچ ہے غلط ہے، لیکن میں نے 10 افراد کو آگے بتا دی، میں نے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک ہے، فلاں فلاں فلاں، ہزاروں افراد کو آگے منتقل کر دی، اور میں اس جھوٹ کا شریک بن گیا۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں، کوئی جیسی آئی زحمت بھی گوارا نہیں، کہ پوری طرح دیکھا بھی نہیں، بس آگے بڑھاؤ، پھر ساتھ لکھ بھی دیتے ہیں کہ بھئی آگے بڑھاتے جائیں اس کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دیں۔ اور جیسے اس دن میں نے عرض کیا کہ یہ بدترین سواری ہے جھوٹ کی، کہ آدمی کہے کہ بھئی فلاں اس طرح کہہ رہا تھا۔ آج تو یہ ہے نا، میں اپنے سر سے ٹالنا چاہتا ہوں کہ بھئی میں نہیں کہہ رہا، بھئی فلاں نے کہا ہے، کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں اس طرح، بھئی کس نے کہا؟ وہ فلاں کہہ رہا تھا۔ اس جملے سے میری جان نہیں چھوٹ سکتی کہ میں کہوں کہ فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فلاں کہہ کر جو ہے میرے سر سے جو ہے وہ وبال ٹل جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، حدیث میں آیا ہے۔ تو آج ہم یاد رکھیں، دانستہ یا نادانستہ طور پر آج کا مسلمان اس جھوٹ کے پھیلانے میں معاون اور مددگار بن رہا ہے، اور جو بات آ گئی، جس عالم کے خلاف آئی، کسی بزرگ کے خلاف آئی، آپ دیکھ لیں ہمارے جو مذہبی پیشوا ہے، چند گنتی کے تو ہے جو بیچارے دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی دعوت و تبلیغ کے راستے سے کر رہا ہے، اور کوئی باطل کے خلاف ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، کوئی قرآن و حدیث کے درس و تدریس کے ذریعے کر رہا ہے۔ ہر میدان میں جو اس وقت ہمارے اکابر، مشائخ، بزرگ ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو آج بدنام کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈے چل رہے ہیں، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے یہ کیا۔ بھائی ہم یہ فیصلہ کریں گے فلاں نے کیوں اس کے لیے دعا کرائی، فلاں نے کیوں اس کے لیے یہ کہا، فلاں نے کیوں ایسا کیا؟ مجھے حق نہیں پہنچتا۔ اور آج تو ایسا ہم گر چکے ہیں، سیاست میں آج ہم بڑھ چکے ہیں، سیاسی جماعتوں میں لسانیت کے اعتبار سے ہم تقسیم، قومیت کے اعتبار سے ہم تقسیم۔ اب اگر کوئی میرا سیاسی مخالف ہے تو اس کے ساتھ خون میرے لیے حلال ہے، بس اگر وہ سیاسی مخالف ہے اس پر بہتان بھی باندھ لو، جائز ہے، اس کے خلاف جھوٹ بھی بول دو، جائز ہے، اس کی تصویر اور حلیہ بگاڑ کر موبائل میں ڈال دو، وہ بھی جائز ہے، کوئی فحش جملہ لکھ دو، وہ بھی جائز ہے۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں آج؟ ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن بحیثیت انسانیت کے بھی انسان قابل احترام ہے۔
آج ہم سب اہانت کو پھر یار اگر وہ میری پارٹی کا نہیں ہے، وہ میری زبان والا نہیں ہے، وہ میری جماعت کا نہیں ہے، تو ہر طریقہ اور ہر معاملہ اس کے ساتھ جائز ہے. اس کا مال بھی میرے لیے حلال، اس کی عزت بھی میرے لیے حلال ہو گئی. اس کی کردار کشی کرنا میں اپنے لیے لازمی سمجھتا ہوں. قیامت کے دن یاد رکھے ایک ایک چیز کی پوچھ ہوگی. کسی مسلمان کیا انسان کی بھی یاد رکھے، عزت نفس کو مجروح کرنا، بے عزتی کرنا، توہین کرنا، قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی. اگر کوئی میرا سیاسی مخالف ہو گیا، میرے نظریات الگ اس کے الگ، میرا مسلک الگ اس کا مسلک الگ، میرا مذہب الگ اس کا مذہب الگ، نفس اس بنیاد پر کسی کی کردار کشی کرنا، جھوٹی تہمتیں لگانا، چہرے اور شکلیں بگاڑ کر لگا دینا، فحش جملے لکھ دینا، اس کی گنجائش تو نہیں ہے، یہ معاف تو نہیں ہے، یہ جائز تو نہیں ہو گیا. تو آج ہم مسلمان ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. اعمال سے ہمیں کاٹ دیا ہے آج اس موبائل کے ذریعے، فیس بک کے، اور پھر اس میں بھی کیا ہے کہ بھئی تم اس جماعت کے ہو تو تمہارے لیے سب جائز ہے. دوسرے کو کہنا، زبان الگ ہو گئی، قومیت الگ ہو گئی، کچھ بھی ہو جائے یاد رکھے کسی بھی انسان کی اہانت کسی بھی صورت میں بلا سبب جائز نہیں ہے. تنقیص کرنا، علمی اختلاف اپنی جگہ، علمی انداز میں نقد کیا جائے گا، علمی انداز میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے اس کا محاسبہ اور گرفت ضرور کی جانی چاہیے، لیکن اس کے لیے انسان اپنے مقام سے نیچے اتر جائے اور ایسے طور طریقے اپنا لے کہ جو بالکل ایک بھونڈی حرکتیں کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا ناشائستہ، اور پھر اس کے گھر تک کی عزت کو اچھال دینا. آج مسلمان اس میں لگا ہوا ہے. حلال تو نہیں ہے کسی کے لیے کسی کی عزت کو پامال کرنا. آج ہم اس میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے؟ آج مسلمانوں کو ان چیزوں میں لگایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں، بس عرض کرنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ بدگمانی، بدزنی یہ انتہائی مہلک مرض ہے، اور یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے انسان ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور خیر سے محروم کیا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے، جس استاد سے میں نے پڑھا، جس استاد سے میں نے علم حاصل کیا، اب اس استاد کے خلاف میں بدگمان آج ہو گیا. اس استاذ کے خلاف میں بدگمان ہو کر بہتان بھی لگا رہا ہوں، تہمتیں بھی لگا رہا ہوں، پیٹھ پیچھے غیبتیں بھی کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں میرا وہ علم، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا وہ علم ضائع چلا گیا، ٹکے کا فائدہ نہیں ہے اس کا. جس شیخ سے میں اپنی اصلاح کروا رہا ہوں، کل کو وہی برا ہو گیا، برا بن گیا. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فلاں نے پیسہ کھا لیا ہے، فلاں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، اور فلاں کے پاس بڑی گاڑی آ گئی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولوی ملامتی فرقہ ہے، ان سے کسی حال میں کوئی خوش نہیں ہوتا. اگر بیچارہ غریب ہے تو کہیں گے یار دیکھو ان کی حالت تو دیکھو یار، اگر ذرا اچھے اس میں آگے کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ گیا. تو یاد رکھیں کہ آج ہم بغیر کسی ثبوت اور اس کے کیا ہو گیا، بھائی فلاں کے پاس یہ کیسے آ گیا، فلاں کے پاس، اب میرا پارٹنر ہے برابر میں دکان ہے، ذرا اس نے ترقی کر لی، میں نے پیچھے پروپیگنڈا شروع کر دیا. کسی بھی اس میدان میں صرف خدا نخواستہ کوئی اپنی کی بات نہیں کر رہا مذہبی، کسی بھی اعتبار سے بدگمانی جائز نہیں ہے. تو بدگمان ہونا آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کثرت ذکر کا ہم سب اہتمام کریں، اللہ پاک سے اپنے تعلقات کو مضبوط جوڑ لیں. شیطان اگر دل میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے تو میں اس بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دوں، بلکہ اس کی اچھی تعویل پیش کر دوں، اچھا گمان پیش کر لوں کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا. میری آنکھ تو دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن ایک مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا. یعنی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دیں. تو انشاءاللہ جب ہم اعمال کا اہتمام کریں گے، منفی سوچ کو ترک کریں گے، علماء سے، صلحاء سے، مشائخ سے، نیک لوگوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، جوڑیں گے، تو پھر نہ شیطان کو اور نہ باطل کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ہمارے دل میں بدگمانی پیدا کر سکے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، ختم خواجگان۔ تمام ساتھی اپنے کارڈ اپنے سامنے رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہ دعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. سات مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اسی طرح اپنے تمام اساتذہ اکرام اپنے تمام مشائخ دوست احباب اعزہ تمام مسلمانوں کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. پہلے کچھ وقت کے لیے ذکر جاہری کریں گے جو کہ ذکر معتدل ہوگا. جاہر معتدل ہوگا صرف اپنے کان تک آواز جائے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصراً مراقبہ ہوگا پھر دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ دیر کے لیے ذکر خفی کریں گے. تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے گناہوں سے، میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں
جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے؟ جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے؟ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری؟ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری؟ یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر۔ جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑ پائیں گے؟ جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑ پائیں گے؟ جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب شوق، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب شوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔
اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی مغفرت کے اور بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جو چند ساعتیں گھڑیاں باقی ہے، اے اللہ اس کو صحیح معنوں میں قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔